دوستوں میں ہوں ذوالقرنین احمد، دی مرر آف ڈیز میں آپ کا استقبال ہے۔ آج مسلم ریزرویشن سے متعلق ایک اہم مسئلے سے آپ کو متعارف کروانا چاہتا ہوں، جس کی تاریخ بڑی سیاہ ہے۔ یہ مسئلہ مسلمانوں کے حقوق کو غصب کرنے سے تعلق رکھتا ہے، جو بھارت کی تاریخ میں سیاہ دن کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ 10 اگست کو مسلم لیڈران یوم سیاہ کیوں مناتے ہیں؟ شاید یہ بات خود ساختہ مسلم لیڈران کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ بھارت میں مسلمانوں کی سیاسی، تعلیمی، معاشی پستی اور تنزلی کے لیے کانگریس ذمہ دار ہے۔ آزادی کے بعد سے بھارت میں کانگریس اقتدار پر قابض رہی ہے اور گزشتہ 70 سالوں میں مسلمانوں کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک، آئینی حقوق سے محروم رکھنا، سرکاری اداروں، تعلیمی، سیاسی میدان میں کمزور اور تنزلی میں دھکیلنے میں اگر سب سے زیادہ کسی کا کردار ہے تو وہ کانگریس پارٹی ہے، جس نے مسلمانوں کے ساتھ 70 سالوں تک ناانصافی کی ہے اور صرف جھوٹے وعدوں کے ذریعے مسلمانوں کے ووٹوں کو حاصل کیا۔ سنگی فرقہ پرستوں سے خوفزدہ کر کے مسلمانوں کو ووٹ بینک بنا کر اپنی کرسیوں کو بچاتے رہے۔ اس میں ان خود ساختہ دلال مسلم لیڈران بھی ذمہ دار ہے، جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے قوم کا سودا کر کے ظالم کا ساتھ دیا۔ آج مسلمانوں کی مضبوط قیادت کا نہ ہونا، تعلیمی میدان میں پچھڑے رہنا اور غربت کے معاملے میں سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جانا، سرکاری نوکریوں میں ان کا فیصد 1-2% تک محدود رہنا، معاشی تنزلی اور معاشی حالت بد سے بدتر ہونا، مسلمانوں کے پاس اپنے تعلیمی اداروں کا فقدان اور ایسی بہت سارے مسائل سے دوچار رہنا، دن بدن ملک میں ان کے لیے دائرۂ کار محدود ہو جانا، یہ سب مسائل سے دوچار کرنے میں کانگریس سر فہرست ہے۔ آج ہی کی تاریخ میں 10 اگست 1950 کو وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے آئین کی دفعہ 341 میں مذہبی پابندی عائد کر کے مسلمانوں کو ریزرویشن کے حق سے محروم کر دیا تھا، جبکہ آزادی کے بعد بھارت کو ایک جمہوری غیر مذہبی ملک قرار دیا گیا تھا۔ برطانوی حکومت نے 1927-28 میں سائمن کمیشن کے نام سے ایک وفد بھارت بھیجا تھا، جس کی مخالفت کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا، جس کا مقصد مستقبل میں ہندوستانی حکومت کے ڈھانچے اور طرز کا تعین کرنا تھا۔ لیکن 1932 میں گولمیز کانفرنس میں کمیشن کی سفارشات کو قبول کر لیا گیا اور 1943 میں اس کا نفاذ عمل میں آیا، جس کی وجہ سے ملک کے سبھی پسماندہ طبقات کو ریزرویشن ملنے لگا۔ مگر 1947 میں ملک کی آزادی کے بعد آئین کے نفاذ کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو نے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس ریزرویشن کی دفعہ میں مذہب کی قید لگا دی اور ریزرویشن کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہندو ہونا لازمی قرار دے دیا۔ یہ سوچی سمجھی سازش کا حصہ تھا یا اور کچھ، لیکن اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نفرت اور عداوت بھری ہوئی تھی۔ قید کے خلاف احتجاج کیا اور 1956 میں ہندو کے ساتھ سکھوں کو ریزرویشن حق دیا گیا۔ کانگریس حکومت نے پسماندہ مسلم طبقات کو ریزرویشن سے محروم کر دیا، جس میں آرٹیکل 14 کے خلاف ورزی کی گئی، جس میں کہا گیا کہ آئین کی دفعہ 14 کے روح سے سیکولر ہندوستان میں مذہب و مسلک، رنگ و نسل، ذات پات، علاقے میں کسی قسم کی تفریق نہ کرتے ہوئے سبھی کو یکساں حقوق دیے گئے ہیں۔ آج مسلمانوں کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت میں جمہوریت اور آئین کے قاتل کون لوگ ہیں، اور سب سے پہلے جمہوریت کو قتل کرنے کا کام کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے، صرف اس لیے مسلمانوں کو ہمیشہ پسماندہ اور غربت میں رکھا جائے، وہ تعلیمی اور سیاسی محاذ پر ہمیشہ بے وزنی کا شکار رہے اور وہ اپنے حقوق کو حاصل نہ کر سکے۔ اتنا ہی نہیں، کانگریس کی مسلم دشمنی کا یہ کھلا ثبوت دیکھیے کہ 1958 میں آئین میں ترمیم کرتے ہوئے یہ اضافہ کر دیا گیا کہ اگر مسلم برادریاں ہندو مذہب اختیار کر لے تو انہیں پھر سے ریزرویشن کا حق حاصل ہوگا۔ ذرا اس قانون کی ترمیم پر غور کیجئے کہ دھرم پریورتن کرانے والے سب سے پہلے کون لوگ ہیں اور انہوں نے کتنی چالاکی کے ساتھ مسلمانوں کے حقوق اور ان کے مذہب عقیدے پر ڈاکے ڈالنے کا کام کیا، تاکہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو ملک میں مجبور اور بے یار و مددگار کر دیا جائے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان 70 سالوں سے کانگریس کی جھوٹی دوستی کے جال میں پھنس کر ذلت و پستی کی عمیق گہرائیوں میں جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اپنی قیادت کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ صرف ایسے لیڈر اور سیاسی جماعت کا ساتھ دینا چاہیے جو حق اور حصے داری کی بات کرے، ورنہ پھر ایسے جھوٹے مکار فریبی لیڈروں سے ہوشیار رہنا چاہیے جو قوم اور ملک کا سودا کرتے ہیں۔ جب تک قوم سیاسی بے وزنی کا شکار رہیں گی، وہ اپنے حقوق کو حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ اپنے حقوق کو حاصل کرنا ہے تو سیاست میں اپنے قدموں کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنی علاقائی سطح پر قیادت کو مضبوط کرنا چاہیے، تاکہ ان فرقہ پرستوں اور مسلم دشمن عناصر کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مسلمان صرف ووٹ بینک نہیں ہے جو تمہاری جھوٹی دوستی اور جھوٹے وعدوں پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو بے مول کر دے۔ اب مسلمانوں کو سیاسی شعور کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اپنے لیڈر تیار کرنے چاہیے جو حقیقت میں قوم کے صحیح رہنما اور قیادت کرنے کا عزم و حوصلہ رکھتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے۔